السلام علیکم، میرا نام ہے جہازیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز میں ہم پچھلے 15 سال کے پیپروں میں آنے والے اردو کے تمام سوالات مکمل تفصیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ سوالات پاسٹ پیپر سے اٹھائے گئے ہیں اور سلائیڈ کے لوور لیفٹ کارنر میں مینشن ہوگا کہ سوال کس پیپر میں آیا تھا۔ ہر سوال کو مکمل تفصیل اور مثال کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال میں اگر کوئی مشکل لفظ یا اصطلاح آتی ہے تو اسے بھی ڈسکس کریں گے تاکہ سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ویڈیو اردو کے ٹاپ 1000 MCQs کا پہلا پارٹ ہے جو 250 سوالات پر مشتمل ہوگی۔ ویڈیو میں موجود کانٹینٹ کی PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، مگر یہ فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور اس کا کوڈ ویڈیو میں کسی جگہ پر دکھایا جائے گا۔ تو چلیں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، الل ٹپ کی ترکیب کا مفہوم ہے؟ سوچ بچار کے بعد، بے سوچے سمجھے، راز کی بات، زبان خلق۔ صحیح جواب ہے بے سوچے سمجھے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیب کسے کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں جب دو الفاظ کو جوڑ کر ایک بنایا جائے تو اسے ترکیب یا مرکب کہا جائے گا، مثلا شیش محل، پن چکی، ڈاک گھر وغیرہ۔ ترکیب کا لفظ ریسپی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف اجزاء کو باہم ملانا، کئی چیزیں ملا کر بنانا، مرکب یا آمیزہ بنانے کا عمل، بناوٹ، ساخت یا شکل و صورت وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، میں نے کھانا بنانے کی ترکیب انٹرنیٹ سے سیکھی۔ بعض مواقعوں پر ترکیب کا لفظ تدبیر، جوڑ توڑ یا چال چلنے وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک شعر کے ذریعے دیکھتے ہیں، زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الل ٹپ یا الل ٹپو کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے ناسمجھی کی بات، بے تکی بات یا بے سوچے سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام الل ٹپ نہیں کرتا، وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کر پیدا فرماتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حرف آنا اس محاورے کا مفہوم ہے؟ فکر ہونا، الزام آنا، سیکھنا، پڑھنا شروع کرنا۔ صحیح جواب ہے الزام آنا۔ پہلے دیکھتے ہیں محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ لغت میں بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کھائی اور قسم کھائی کو لیجئے۔ پہلے جملے میں کھانا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے جملے میں ایسا نہیں ہوا، پس دوسرا جملہ محاورہ کہلائے گا۔ یاد رہے محاورے کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس شکل و ترکیب میں وہ مشہور ہوئے ہیں انہی میں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ حرف آنے کا محاورہ عزت پر سوال اٹھنا یا بدنامی ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تیسرا سوال ہے، یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی، غالب، پروین شاکر، احمد ندیم قاسمی۔ صحیح جواب ہے مصطفیٰ زیدی۔ آپ کی پیدائش 10 اکتوبر 1930 میں انڈیا کے شہر الہ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 12 اکتوبر 1970 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ آپ کا قلمی نام تیغ الہ آبادی اور آپ کا پیشہ سول سرونٹ تھا۔ یہ دونوں پوائنٹ بہت اہم ہیں اور بہت سے پیپروں میں آ چکے ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں گریباں، کوہ ندا اور روشنی شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ شعر بھی بہت سے پیپروں میں پوچھا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، یار زندہ صحبت باقی اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ محبت زندہ رہنے تک رہتی ہے، دوستی زندہ رہنے تک رہتی ہے، زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، زندہ دل دوست سے دوستی قائم رہتی ہے۔ صحیح جواب ہے زندہ رہے تو ملتے رہیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب المثل کیا ہوتی ہے۔ کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خواص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے، کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہاوت کے الفاظ یا جملے زیادہ تر اپنے لغوی معنوں کی بجائے فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب ہے اپنی نااہلی کو دوسروں پر ڈالنا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی قصوروار ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔
تو ہمارے سوال میں پوچھے جانے والے محاورے یار زندہ صحبت باقی کا مطلب ہوگا اگر دوست زندہ ہے تو صحبت باقی ہے۔ بالعموم کسی صحبت یا جلسے کے اختتام پر یہ کہا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے کہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ سوال نمبر 5، کون سا مغل بادشاہ اردو کا نامور شاعر تھا؟ بابر، ہمایوں، اکبر، بہادر شاہ ظفر؟ صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ آپ کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 میں انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 7 اکتوبر 1862 کو برما، جسے اب میانمار کہا جاتا ہے، کے شہر رنگون میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ آپ آخری مغل بادشاہ تھے۔ 1858 میں انگریز حکومت نے آپ کو برما یعنی میانمار کے شہر رنگون میں جلاوطن کر دیا تھا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ پوری غزل ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، لفظ اردو کا لغوی معنی ہے لشکر، بولی، ادب، زبان؟ صحیح جواب ہے لشکر۔ لفظ اردو بذات خود ترک زبان کے لفظ اردو یعنی لشکر، فوج یا اوردہ سے نکلا ہے۔ اسی مناسبت سے اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہندی، فارسی، ترکی، پنجابی، انگریزی، مراٹھی اور عربی زبان کے الفاظ شامل ہیں۔ سوال نمبر 7، پاکستان کے کس شاعر کو روس کی طرف سے لینن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ حفیظ جلندری، حبیب جالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض؟ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ آپ کی پیدائش 13 فروری 1911 کو پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی اور آپ کی وفات 20 نومبر 1984 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی۔ آپ کے مشہور مجموعوں میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، وادی سینا اور کلیات میں نسخہ ہے وفا شامل ہیں۔ آپ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ آپ کو 1962 میں لینن پرائز سے نوازا گیا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ سوال نمبر 8، ریل پیل ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ریل کا روانہ ہونا، کثرت ہونا، عازم سفر ہونا، اخراجات میں کمی آنا۔ صحیح جواب ہے کثرت ہونا۔ ریل پیل ہونا کا مطلب ہے کسی چیز کی کثرت یا زیادتی ہونا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، اس وقت نہ بڑے تجارتی مرکز تھے نہ دولت کی ریل پیل تھی۔ سوال نمبر 9، آشفتہ حال کی ترکیب کا مفہوم ہے حالت ماتم، پریشان حال، حالت اضطراب، خوش و خرم؟ صحیح جواب ہے پریشان حال۔ آشفتہ کا مطلب ہے پریشان، بکھرا ہوا، پراگندہ، تتر بتر، اور جب اس کے ساتھ حال کو ملایا جائے گا تو اس کا مطلب بنے گا پریشان حال۔ مثال کے طور پر ایک شعر دیکھتے ہیں، اس پری وش کے غم میں آشفتہ حال ہوں، کیوں حال پوچھتے ہو میرا آلفتہ حال ہوں۔ سوال نمبر 10، اللے تللے کرنا سے کیا مراد ہے؟ جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، عیش کرنا، بہت زیادہ بولنا؟ صحیح جواب ہے عیش کرنا۔ اللے تللے کا مطلب ہے بخوبی خرچ کر کے مزے اڑانا، خوب روپیہ پیسہ اڑانا، بے دریغ صرف کرنا، موجیں اڑانا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، حکمرانوں کے اللے تللے ملک کو اس نہج پر لے آئے کہ عنقریب دیوالیہ ہونے کو ہے۔ سوال نمبر 11، فرہنگ آصفیہ کس نے مرتب کی؟ ڈپٹی نذیر احمد، رام بابو سکسینہ، سید احمد دہلوی، مولوی چراغ علی؟ صحیح جواب ہے سید احمد دہلوی۔ آپ کی پیدائش 8 جنوری 1846 کو انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 11 مئی 1918 کو دلی میں ہوئی۔ فرہنگ آصفیہ اردو کی معروف ترین اور پہلی باقاعدہ مکمل لغت ہے۔ اس عظیم الشان لغت کی پہلی 2 جلدیں 1888 میں، تیسری جلد 1898، جبکہ چوتھی اور آخری جلد 1902 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 12، حرف گیری کرنا، اعتراض کرنا، بحث کرنا، خیریت معلوم کرنا، تعریف کرنا؟ صحیح جواب ہے اعتراض کرنا۔ حرف گیری کرنے کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا، نکتہ چینی کرنا، یعنی اعتراض کرنا۔ مثال کے طور پر حمیدہ شاہین کے ناول جنگل سے ایک جملہ دیکھتے ہیں، شیر کی اپنی خدائی، ریچھ کے اپنے ضوابط، بھیڑیے کا اپنا ہی قانون، ان پر حرف گیری کا کسی کو حق نہیں، مچھروں کو حکم ہے وہ اپنی بھیں بھیں سے غرض رکھا کریں۔ سوال نمبر 13، بلبل ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی، مرزا داغ دہلوی، اکبر الہآبادی، ولی دکنی؟ صحیح جواب ہے مرزا داغ دہلوی۔ آپ 25 مئی 1831 کو انڈیا کے شہر دلی میں پیدا ہوئے
اور 17 مارچ 1905 کو انڈیا کے شہر حیدرآباد میں وفات پائی۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، سماب اکبر آبادی اور احسن مار ہروی جیسے معروف شاعر شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ سوال نمبر 14، مادر ملت قواعد کی روح سے کیا ہے؟ عرف، تخلص، لقب، خطاب۔ صحیح جواب ہے لقب۔ پہلے لقب پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر لقب کی 2 اقسام ہیں، لقب مدح یعنی ایسا لقب جو کسی کی تعریف یا بڑائی میں دیا جائے، مثلا قائد اعظم، شاعر مشرق، حکیم الامت۔ دوسرا ہے لقب ذم یعنی ایسا لقب جو کسی کی تذلیل کرنے یا تنقید کرنے کے لیے دیا جائے، مثلا ابو لہب، ابو جہل وغیرہ۔ سوال نمبر 15، صنف نظم رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2، 4، 6، تعداد پر پابندی نہیں۔ درست جواب ہے 4۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ رباعی کیا ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہونا لازمی ہے، تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں۔ مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کی ایک رباعی پیش کرتا ہوں۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرغ نوئے فلک کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سوال نمبر 16، غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ بغیر مقطع کے غزل، طویل بحر کی غزل، سنگلاخ زمین میں غزل، اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ درست جواب ہے اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ غزل در غزل کا مفہوم ہے ایک غزل کے بعد اسی زمین میں دوسری غزل کہنا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ زمین سے کیا مراد ہے؟ ادبیات کی روح سے زمین دراصل کسی بھی شعری تخلیق میں قافیہ، ردیف اور بحر کے باہم اشتراک سے ترتیب پاتی ہے۔ غزل در غزل کی ایک مثال پیش خدمت ہے جس میں فیض احمد فیض اور احمد فراز نے ایک ہی زمین پر غزل لکھی۔ زمین کی تعریف کرتے ہوئے ردیف، قافیہ اور بحر کے نام سامنے آئے ہیں، چلے ان پر بھی سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ ردیف، شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد بار بار آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرے میں ہونا لازمی نہیں، عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانیہ میں دہرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ اس شعر میں لفظ ہے مجھے ردیف ہے کیونکہ یہ قافیہ کے بعد دہرایا جا رہا ہے اور تبدیل نہیں ہو رہا۔ قافیہ، اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے، جیسے دمن، چمن، زمن یا دل، محفل، قاتل وغیرہ الفاظ کو ہم قافیہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر، رسم دنیا نبھا گیا وہ بھی، 4 آنسو بہا گیا وہ بھی۔ اس شعر میں نبھا اور بہا قافیہ ہیں اور گیا وہ بھی ردیف ہوگا۔ بحر، عروضی ارکان کے تکرار سے اشعار کے لیے جو وزن حاصل کیا جاتا ہے اسے بحر کہتے ہیں۔ مثلا مفاعلاتن ایک رکن ہے، اگر اسے 4، 6 یا 8 دفعہ دہرایا جائے گا تو اس سے جو وزن حاصل ہوگا اسے بحر کہیں گے۔ مثال کے طور پر مفاعلاتن کو 4 مرتبہ دہرانے سے ایک بحر بنی۔ اس بحر میں لکھے اپنے ہی ایک شعر کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ کسی کے جانے کے بعد بھی گر وہ شخص یادوں میں رہ گیا ہو، اگر محبت اسے ہے کہتے تو ہاں مجھے بھی یہ ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 17، اصغری اور اکبری کس ناول کے 2 مشہور کردار ہیں؟ طوطا کہانی، آگ کا دریا، میرات العروس، راجہ گدھ۔ صحیح جواب ہے میرات العروس۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا اردو ناول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرات العروس اردو زبان کا بھی پہلا ناول ہے۔ یہ ناول 1869 میں لکھا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد 6 دسمبر 1836 کو انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 3 مئی 1912 کو انڈیا کے شہر دہلی میں ہوئی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں میرات العروس، توبۃ النصوح اور بنات الناس شامل ہیں۔ آپ نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا۔ اس سلائیڈ میں بیان کیا گیا ہر پوائنٹ کسی نہ کسی صورت میں ایگزام میں آ چکا ہے، تو کسی بھی معلومات کو فالتو سمجھ کر اگنور نہیں کرنا۔ یہ سب ایکسپلینیشنز بہت محنت کے ساتھ اکٹھی کی گئی ہیں، تو پلیز ان کو دھیان سے یاد کریے گا۔ سوال نمبر 18، کلئی کھل جانا کا کیا مطلب ہے؟
رنگ ضائع ہونا، قسمت خراب ہونا، پچھتاوا کرنا، بھید ظاہر ہونا۔ صحیح جواب ہے بھید ظاہر ہونا۔ بیسیکلی کلئی کا مطلب ہے رنگ، کلئی کھل جانا کا مطلب بنے گا رنگ کا اتر جانا یا رنگ کھل جانا۔ تو اس کے مزید معنی اس طرح بنیں گے: ملمہ اتر جانا، اصلی حالت دکھائی دینے لگنا، پوشیدہ عیب ظاہر ہونا، بھید کھل جانا۔ ہمارے سماج میں بات کو چھپانا اور دوسرے انداز میں پیش کرنا جس میں نمود و نمائش ہو اس کو ملمہ کاری کہا جاتا ہے۔ اسی کو کلئی کرنا سمجھ لیں۔ اسی لیے جب بات کھل جاتی ہے اور مکاری کا رویہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے کلئی کھلنا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، ان میں سے کون سا لفظ ٹھیک ہے؟ ناراضی، ناراضگی، ناراضگی، ناراضی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ناراضی۔ ناراضی کا مطلب ہے ناخوشی، رنجش اور برہمی۔ ناراضگی بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے مگر زیادہ تر لغات کے مطابق یہ درست نہیں اور غلط العام ہے۔ اسی طرح حیرانی اور درستی کو بھی حیرانگی اور درستگی لکھنا فصیح نہیں۔ سوال نمبر 20، طفل مکتب کی ترکیب کا مفہوم ہے تجربہ کار، نا تجربہ کار، پڑھا لکھا، فارغ التحصیل۔ صحیح جواب ہے نا تجربہ کار۔ طفل کہتے ہیں بچے کو اور مکتب کا مطلب ہے اسکول، تو طفل مکتب کی ترکیب کا مطلب بنے گا طالب علم۔ اس کی مثال ایک شعر کے ذریعے دیکھتے ہیں: ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 21، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ غصہ کسی کا نکالنا کسی پر، پریشان آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے، شرمندگی میں کچھ سمجھ نہ آنا۔ صحیح جواب ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ سوال نمبر 22، بیڑا اٹھانا کا کیا مطلب ہے؟ آسان تجویز پیش کرنا، مشکل کام سر انجام دینے کا ذمہ لینا، کشتی کو بحفاظت اتارنا، تینوں میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے مشکل کام سر انجام دینے کا ذمہ لینا۔ سوال نمبر 23، طرب کا لغوی معنی کیا ہے؟ خوشی، نغمہ، خاموشی، آواز۔ صحیح جواب ہے خوشی۔ سوال نمبر 24، مطلع کا لغوی معنی کیا ہے؟ ابتدا، طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، انتہا۔ درست جواب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ کسی غزل، قصیدے یا نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر مرزا غالب کی غزل کا مطلع ہے۔ پوری غزل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 25، حقہ پانی بند کرنا سے کیا مراد ہے؟ بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کرنا، دوست کی تعریف کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، بلا جواز غصے میں آنا۔ صحیح جواب ہے بائیکاٹ کرنا یعنی قطع تعلق کرنا۔ تو چلیں اردو MCQ سیریز کا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، اردو شاعری کا بابائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی، میر درد، استاد ذوق، حسرت موہانی۔ صحیح جواب ہے ولی دکنی۔ آپ کی پیدائش 1667 میں انڈیا کے شہر اورنگ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 31 اکتوبر 1707 کو احمد آباد میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام ولی محمد ولی تھا اور آپ کو اردو شاعری کا بابائے آدم کا لقب مولانا آزاد نے دیا۔ دوسرا سوال ہے، مسابقت کا مطلب ہے مقابلہ، کمی بیشی، برابری، سختی۔ صحیح جواب ہے مقابلہ۔ مسابقت کا مطلب ہے سبقت لینا، مقابلے پر دوڑنا، دوڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے ٹرانسفر سے پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں نئی مسابقت کا امکان ہے۔ تیسرا سوال ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ضرب المثل، محاورہ، کہاوت، قول۔ صحیح جواب ہے محاورہ۔ یہ محاورہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب مصیبت میں پھنسے شخص کو کہیں سے تھوڑی سی امداد مل جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، مسدس حالی کا اصلی نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام، شاہنامہ اسلام، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ صحیح جواب ہے مد و جزر اسلام۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ مسدس ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی 6 ہیں، جس میں پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی 2 مصروں کا قافیہ الگ۔ پہلے بند میں 6 مصرے ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں۔
انیس دبیر کے مرثیے، حالی کی مدوجزر، اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ، چکبست کی نظمیں زیادہ تر مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ مسدس حالی، جس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کو بہت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، ہند کے مسلمانوں کو ان کے آباء کے زیریں کارناموں سے واقف کرنے اور ان میں ایک نئی روح پھونکنے میں اس نظم نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ مسدس حالی اردو کی طویل ترین نظم ہے اور اس میں 294 بند ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں کواڑوں کا کیا مطلب ہے؟ دروازے، صدر دروازہ، آنکھیں، گھر۔ صحیح جواب ہے دروازے۔ کواڑوں کواڑ کی جمع ہے۔ کواڑ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دروازہ۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سے شاعر مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں؟ میر تقی میر، میر انیس، نذیر اکبر آبادی، داغ دہلوی۔ صحیح جواب ہے میر انیس۔ آپ کی پیدائش 1800 میں انڈیا کے شہر فیض آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 10 دسمبر 1874 کو انڈیا کے شہر لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام ببر علی انیس تھا۔ آپ کے والد میر مستحسن خلیق اور دادا امیر غلام حسین حسن مشہور مرثیہ گو تھے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، تمام عمر جو کی ہم سے بے رخی سب نے، کفن میں ہم بھی عزیزوں سے منہ چھپا کے چلے۔ سوال نمبر 7 ہے، تاکہ نسیاں پر رکھنا کا کیا مطلب ہے؟ قطع تعلق کرنا، بھول جانا، سجاوٹ کرنا، حفاظت کرنا۔ صحیح جواب ہے بھول جانا۔ طاق مٹی کے گھروں میں بنی الماری کو کہتے ہیں جس میں عموماً دیا رکھا جاتا تھا۔ نسیاں کا مطلب ہے بھول جانا، تو اس طرح تاکہ نسیاں کی ترکیب کا مفہوم بنے گا کسی چیز کو طاق میں رکھ کر بھول جانا۔ اس کی مثال ایک شعر کے ذریعے دیکھتے ہیں، بجھا کے رکھ گیا ہے کون مجھ کو تاکہ نسیاں پر، مجھے اندر سے پھونکیں دے رہی ہے روشنی میری۔ سوال نمبر 8 ہے، مشہور ٹی وی ڈرامہ وارث کس ادیب نے لکھا؟ یونس جاوید، حسینہ معین، احمد یوسف، امجد اسلام امجد۔ صحیح جواب ہے امجد اسلام امجد۔ آپ کی پیدائش 4 اگست 1944 کو لاہور میں ہوئی اور آپ کی وفات 10 فروری 2023 میں لاہور میں ہوئی۔ 50 سال پر محیط کیریئر میں انہوں نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ انہیں اپنے ادبی کام اور ٹی وی کے لیے اسکرین پلے کے لیے بہت سے اعزازات ملے، جن میں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز شامل ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں بارش کی آواز، شام سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، ساتواں در، فشار، محبت ایسا دریا ہے اور برزخ شامل ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، چچا چھکن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابن انشا، امتیاز علی تاج، چراغ حسن حسرت، پطرس بخاری۔ صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج۔ آپ کی پیدائش 13 اکتوبر 1900 میں لاہور میں ہوئی اور آپ کی وفات 19 اپریل 1970 میں لاہور میں ہوئی۔ آپ نے 2 اہم کردار انارکلی اور چچا چھکن تخلیق کیے۔ سوال نمبر 10 ہے، جوتیوں میں دال بٹنا اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہونا، آپس میں نااتفاقی ہونا، آپس میں پھوٹ پڑنا، تینوں۔ صحیح جواب ہے تینوں۔ سوال نمبر 11 ہے، بیٹر ہاف کے درست مطلب کا انتخاب کریں۔ پوری سے آدھی بھلی، بہتر حصہ، بیوی، قیمتی چیز۔ درست جواب ہے بیوی۔ سوال نمبر 12 ہے، بابائے صحافت کس ادیب کو کہتے ہیں؟ حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، آزاد، جوش۔ صحیح جواب ہے مولانا ظفر علی خان۔ آپ کی پیدائش 17 جنوری 1873 کو سیالکوٹ میں ہوئی اور آپ کی وفات 27 نومبر 1956 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ 1908 میں روزنامہ ذمہ دار کے ایڈیٹر منتخب ہوئے۔ یہ اخبار 1903 میں سراج الدین احمد نے شروع کیا۔ آپ نے قرارداد پاکستان کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ آپ کا مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سوال نمبر 13 ہے، برج کی جمع ہے؟ بروج، برجات، برجوں، برجہا۔ درست جواب ہے بروج۔ سوال نمبر 14 ہے، اس میں تصغیر تلاش کریں۔ آنکھ، باغ، پیالی، ٹوکرا۔ صحیح جواب ہے پیالی۔ اس میں ذات کی 6 قسمیں ہیں، اس میں تصغیر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں صوت، اس میں جمع۔ اس کوشچن میں ہم صرف اس میں تصغیر کے بارے میں پڑھیں گے، باقی اصطلاحات جیسے جیسے ہمارے سامنے آتی جائیں گی ان سے متعلق پڑھتے جائیں گے۔ اس میں تصغیر وہ اسم ہے جس کے معنوں میں چھوٹا پن پایا جاتا ہو۔ مثلا ہمارا باغیچہ پھولوں سے سجا ہے، ڈبیا ادھر لاؤ، پیالی میں پانی ہے۔ اوپر بیان کی گئی مثالوں میں باغیچہ، ڈبیا اور پیالی اس میں تصغیر کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 15، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مرزا غالب،
احمد فراز، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی۔ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ڈیٹیل پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اسے دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ سوال نمبر 16 ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مرزا غالب، میر تقی میر، میر دد، مومن خان مومن۔ صحیح جواب ہے مومن خان مومن۔ آپ کی پیدائش 1801 میں انڈیا کے شہر دلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 14 مئی 1852 کو دلی میں ہوئی۔ آپ اسد اللہ خان غالب کے ہم عصر تھے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، کیا جانے کیا لکھا تھا اسے اضطراب میں، قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب میں۔ اور آپ کی ایک مشہور غزل جو زبان زد عام ہوئی ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پوری غزل آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، مندرجہ ذیل میں سے خطاب کون سا ہے؟ غالب، قائد اعظم، شمس العلماء، ابو داؤد۔ صحیح جواب ہے شمس العلماء۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو قومی یا علمی خدمات کے صلہ یا کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ مثلا سر علامہ اقبال، شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی، ملکہ ترنم نور جہاں۔ اوپر بیان کی گئی مثالوں میں سر، شمس العلماء اور ملکہ ترنم خطاب ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، 3 13 ہونا اس محاورے کا مطلب ہے؟ بے چین ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا، تتر بتر ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے تتر بتر ہونا۔ سوال نمبر 19 ہے، تگنی کا ناچ نچانا اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ بہت پریشان کرنا، حیران کرنا، ناچ گانا سکھانا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے بہت پریشان کرنا۔ سوال نمبر 20 ہے، ٹیڑھی کھیر ہونا اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ اندازے لگانا، ناممکن کام، مشکل کام ہونا، ادھر ادھر ہونا۔ صحیح جواب ہے مشکل کام ہونا۔ سوال نمبر 21 ہے، اضطرار کا متضاد کیا ہے؟ اصرار، اقرار، قرار، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے قرار۔ اضطرار بے چینی، بے قراری یا بے بسی کو کہتے ہیں، تو بے چینی یا بے قراری کا متضاد ہوگا چین آنا، سکون آنا، قرار آنا۔ سوال نمبر 22 ہے، ربائی کے کس مصرے کو حاصل ربائی کہتے ہیں؟ پہلے مصرے کو، دوسرے مصرے کو، تیسرے مصرے کو یا چوتھے مصرے کو؟ صحیح جواب ہے چوتھے مصرے کو۔ سوال نمبر 23 ہے، لفظ غرض کی جمع کیا ہے؟ اغراض، غرضیں، غرضوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے اغراض۔ غرض ضرورت، خواہش، حاجت یا تمنا کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک شعر سے دیکھتے ہیں، آزاد طبع لوگ ہیں اللہ کے فقیر، منصب سے کچھ غرض ہے نہ مطلب ہے مال سے۔ سوال نمبر 24 ہے، امبوہ کے کیا معنی ہیں؟ مجمع، جھنڈ، ریوڑ، طائفہ۔ صحیح جواب ہے مجمع۔ امبوہ کا مطلب ہے مجمع، بھیڑ، ہجوم، کثرت یا فراوانی۔ اس کی مثال ایک شعر سے دیکھتے ہیں، درد دل کا جہاں رواج نہیں، ایک امبوہ ہے سماج نہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، ٹو میک این ایس آف ون سیلف ایڈیم کے درست مطلب کا انتخاب کریں۔ احمقانہ حرکت کرنا، بات کا بتنگڑ بنانا، عقل مندانہ بات کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ صحیح جواب ہے احمقانہ حرکت کرنا۔ پہلا سوال ہے، ہمدرد اخبار کس نے جاری کیا؟ مولانا ظفر علی خان، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، مولانا محمد علی جوہر۔ صحیح جواب ہے مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو انڈیا کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ جنوری 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے انگلستان گئے۔ یہاں آپ نے آزادی وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم انگریز میرے ملک کو آزاد نہ کرو گے تو میں واپس نہیں جاؤں گا اور تمہیں میری قبر یہیں بنانا ہوگی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے لندن میں انتقال فرمایا۔ تدفین کی غرض سے آپ کی لاش بیت المقدس لے جائے گی۔ آپ نے کلکتہ میں انگریزی اخبار کامریڈ شروع کیا اور اردو روزنامہ ہمدرد بھی آپ نے ہی جاری کیا۔ آپ کا شمار 1919 کی تحریک خلافت کے بانی ارکان میں ہوتا ہے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوسرا سوال ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ ایڈیم کے درست مطلب کا انتخاب کریں۔ واضح طور پر، صاف تصویر، تحریری طور پر، اچھا اور برا۔ صحیح جواب ہے تحریری طور پر۔ تیسرا سوال ہے، ٹسوے بہانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ پانی بہانا، پانی میں کاغذی کشتیاں چلانا، جھوٹ موٹ کا رونا، پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ صحیح جواب ہے جھوٹ موٹ کا رونا۔
चौथा सवाल है, पानी भरना कवायद की रूह से क्या है? सिर्फ मुहावरा है, सिर्फ रोज़मर्रा है, मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी, ना मुहावरा है और ना रोज़मर्रा। सही जवाब है मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो रोज़मर्रा कहलाता है। मसलन वो आए दिन स्कूल से गैर हाज़िर रहता है, इस जुमले में आए दिन दुरुस्त रोज़मर्रा है जो अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक हैं। रोज़मर्रा और मुहावरे में फ़र्क देखते हैं। पहला फ़र्क, रोज़मर्रा हकीकी मानों में होता है जबकि मुहावरा मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन आँखों से उतरना मुहावरा है और छत से उतरना रोज़मर्रा। दूसरा फ़र्क है, मुहावरा कवायद की हदूद में आता है जबकि रोज़मर्रा कवायद से बालातर होता है। तीसरा फ़र्क है, मुहावरे में अहले ज़ुबान भी तब्दील नहीं कर सकते जबकि रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के मुताबिक बदलता रहता है। चौथा फ़र्क है, मुहावरे में एक इसम और एक फ़ेल का होना ज़रूरी है जबकि रोज़मर्रा में ये शर्त नहीं है। पाँचवां सवाल है, जुमला मुकम्मल करें। काम का न काज का, दुश्मन, लोगों का, सबका, अनाज का, हैवान का। सही जवाब है अनाज का। छठा सवाल है, उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी है? सबरस, अजाइब ज़माना, तज़किरा, सारंग। सही जवाब है सबरस। सबरस उर्दू अदब के नसरी सिन्फ की पहली तसनीफ़ है। ये एक तमसीली दास्तान है जो 17वीं सदी में लिखी गई। उसके तख्लीक़कार मुल्ला वजी हैं। मुल्ला वजी ने यह किताब सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शाह ने मुल्ला वजी से बयान इश्क में किताब लिखने की दरख्वास्त की थी। मुल्ला वजी 16वीं सदी में दक्कन में पैदा हुए और उन्होंने 1659 में वफ़ात पाई। आपकी मशहूर तसानीफ़ में कुतुब मुश्तरी और सबरस शामिल हैं। सातवां सवाल है, माथा ठनकना से क्या मुराद है? किसी काम से मुतल्लक बुरे आसार पैदा होना, कुछ भूल जाना, अफसोस करना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है किसी काम से मुतल्लक बुरे आसार पैदा होना। आठवां सवाल है, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ किरदार की खूबी को ज़ाहिर करता है? ताकत, दौलत, वफ़ादारी, शोहरत। सही जवाब है वफ़ादारी। सवाल नंबर 9 है, हाथ कंगन को आरसी क्या से क्या मुराद है? इशारा किस तरफ और पूछना कुछ और, हाथ बहुत गंदे होना, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं। लफ्ज़न हाथ के कंगन को देखने के लिए आईने की ज़रूरत नहीं होती। मुराद जो बात ज़ाहिर हो उसके दरियाफ्त करने की क्या ज़रूरत? जो चीज़ आंखों के सामने हो उसको क्या बयान करना? सवाल नंबर 10 है, खून आंखों में उतरना से क्या मुराद है? सख्त गुस्से की हालत में आना, वक्त पर मनसूबा बंदी करना, मुसीबत से निमटना, हालात का जवां मर्दी से मुकाबला करना। सही जवाब है सख्त गुस्से की हालत में आना। 11वां सवाल है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग के दुरुस्त मतलब का इंतखाब करें। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ताकत ना रखना, दोनों में से कोई नहीं, दोनों। सही जवाब है बगल में छुरी मुंह में राम राम। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का तर्जमा होगा भेड़ की खाल पहने हुए भेड़िया। इसका मफहूम बनेगा कि ज़ाहिरी तौर पर कुछ और बनना, हकीकत में कुछ और होना। बगल में छुरी मुंह में राम राम का मतलब होगा कि ज़ुबान से तो अच्छा बोलना मगर मौका मिलने पर नुकसान पहुंचाना। 12वां सवाल है, ये शेर किसका है? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा? हफीज जलंधरी, अहमद नदीम कासमी, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकर। सही जवाब है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को पंजाब के शहर खुशाब के इलाके अंगला में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 10 जुलाई 2006 को लाहौर में हुई। आपने हाजरा मसरूर के साथ मिलकर अदबी रसाला नकूश की बुनियाद रखी। कासमी साहब की शायरी की इब्तदा 1931 में हुई जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर उनकी पहली नज़्म रोज़नामा सियासत लाहौर के सरे वर्क पर शाया हुई। आपका मशहूर शेर है, मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। आपकी मशहूर तसानीफ़ में पतझड़, नीला पत्थर, कपास का फूल, आंचल, चौपाल और तलुओ ग़ुरूब शामिल हैं। आपको बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया जिनमें सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़, आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब, कमाल फ़न अदबी अवार्ड और इलामा इकबाल अवार्ड शामिल हैं। सवाल नंबर 13 है, आंखें फ़र्श राह करना से क्या मुराद है? इंतहाई रंज होना,
انتہائی عزت کرنا، بھلا دکھائی دینا، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے انتہائی عزت کرنا۔ 14واں سوال ہے، کنایا کے لغوی معنی ہیں؟ پوشیدہ بات، نسبت، توضیح، کلام۔ صحیح جواب ہے پوشیدہ بات۔ سوال نمبر 15 ہے، بوڑھا طوطا سے کیا مراد ہے؟ عقل مند آدمی، تجربہ کار آدمی، ایماندار آدمی، بے وقوف آدمی۔ صحیح جواب ہے بے وقوف آدمی۔ 16واں سوال ہے، بلبل کا بچہ پالنا سے کیا مراد ہے؟ اپنا مخالف پالنا، اپنا ہمدرد پالنا، اپنے سردردی لینا، ہوش مندانہ طریقہ اپنانا۔ صحیح جواب ہے اپنے سردردی لینا۔ سوال نمبر 17 ہے، دید و دید سے کیا مراد ہے؟ دیکھنا بھالنا، نظر چرانا، ملاقات، محبوب کی صورت دیکھنا۔ صحیح جواب ہے ملاقات۔ دید و دید سے مراد ہے ایک دوسرے کے گھر جانے کا عمل، آمد و رفت، میل ملاقات۔ اس کا استعمال میر درد کے ایک شعر میں دیکھتے ہیں، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں آنکھ مند گئی نہ میں ہوں نہ تو ہے، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، نظام جنگ اور نجم الدولہ مرزا غالب کا کون سا اسم تھا؟ کنیت، خطاب، عرف، لقب۔ صحیح جواب ہے خطاب۔ 19واں سوال ہے، ماہ تمام کس کا مجموعہ کلام ہے؟ پروین شاکر، ناصر کاظمی، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی۔ صحیح جواب ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور آپ کا انتقال 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں ہوا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں خوشبو، ماہ تمام، خود کلامی اور انکار شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ 20واں سوال ہے، مطابقت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ساتھ دینا، برابر کرنا، موافق کرنا، مرتب کرنا۔ صحیح جواب ہے برابر کرنا۔ مطابقت کا مفہوم ہے یکسانیت، برابری، موافقت، مشابہت اور مناسبت وغیرہ۔ اس کا استعمال ایک جملے میں دیکھتے ہیں، ترک صدارتی ترجمان ابراہم کالن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مطابقت فلسطینی عوام اور ان کے حقوق سے انحراف کی تاریخ کا سیاہ باب ہوگا۔ سوال نمبر 21 ہے، طلسم ٹوٹ جانا اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ شرمندہ ہونا، بھول جانا، اثر ختم ہونا، بھڑاس نکالنا۔ صحیح جواب ہے اثر ختم ہونا۔ طلسم کہتے ہیں جادو کو، تو طلسم ٹوٹنے کا مطلب ہوگا جادو کا اثر ختم ہو جانا۔ ایک جملہ دیکھتے ہیں، مسلمانوں پر ہندو تہذیب و ثقافت کے جو اثرات تھے ان کا طلسم ٹوٹ رہا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، وہ حروف جن میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہو کہلاتے ہیں؟ حروف انبساط، حروف غیر انبساط، حروف تجلی، حروف غیر تجلی۔ صحیح جواب ہے حروف انبساط۔ انبساط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی، مسرت۔ قواعد کی اصطلاح میں وہ الفاظ جو کسی خوشی یا مسرت کے موقع پر زبان پر آئیں حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ مثلاً آہا ہا، آہا، واہ، واہ واہ، ہو وغیرہ۔ مثال کے طور پر، واہ علی میچ جیت گیا، واہ واہ کیا ہی خوب شعر کہا۔ یاد رہے ان جیسے الفاظوں کے بعد جن میں کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے حرف فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ فجائیہ کی علامت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 23واں سوال ہے، دھان پان کا مطلب ہے دبلا پتلا، فربا، جدت پسند، کن ذہن۔ صحیح جواب ہے دبلا پتلا۔ دھان یعنی گندم کے پودے کی طرح باریک اور پان کے پتے کی طرح نازک۔ اس طرح دھان پان کی ترکیب ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگی جو بہت ہی دبلے پتلے، لاغر اور نازک ہوں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھتے ہیں، وہ اتنی دھان پان سی ہے کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے تو اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ سوال نمبر 24، سکوت توڑنا کا مطلب ہے شور ڈالنا، جان ڈالنا، بولنا، چپ ہونا۔ صحیح جواب ہے بولنا۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، تو سکوت توڑنا کا مطلب بنے گا خاموشی توڑنا، یعنی بات کرنا، بولنا وغیرہ۔ ایک جملہ دیکھتے ہیں، جتنا خاموش رہنا بہتر ہے، اہم مواقع پر سکوت توڑنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ 25واں سوال ہے، ناک کا بال ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کمزور ہونا، عزیز ہونا، دشمن ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے عزیز ہونا۔ اس ویڈیو میں ہم اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی چوتھی ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے،
مشہور شاعر احمد فراز کس شہر میں پیدا ہوئے؟ پشاور، مردان، کوہاٹ، راولپنڈی۔ صحیح جواب ہے کوہاٹ۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 25 اگست 2008 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ آپ کا اصلی نام احمد علی شاہ تھا۔ آپ نے جب شاعری شروع کی تو اس وقت آپ کا نام احمد شاہ کوہاٹی ہوتا تھا، جو بعد میں فیض احمد فیض کے مشورے سے احمد فراز کیا گیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں تنہا تنہا، شب خون اور نایافت شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ علامہ اقبال، حبیب جالب، استاد دامن، منیر نیازی۔ صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو شاعر مشرق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں، اور آپ کی مشہور نظموں میں شکوہ، جواب شکوہ اور خضر راہ شامل ہیں۔ تیسرا سوال ہے مرزا غالب کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دہلی، آگرہ، بنارس، لکھنؤ۔ صحیح جواب ہے آگرہ۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 15 فروری 1869 کو پرانی دلی میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام اسد اللہ خان اور غالب آپ کا تخلص تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں دبیر الملک کے خطاب اور نجم الدولہ کے لقب سے نوازا۔ ادبی حلقوں میں آپ کو مرزا نوشہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ کو 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور شعر ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ چوتھا سوال ہے کعبہ قوسین کا اردو میں مفہوم بتائیں۔ نہایت قریب، دور و نزدیک، دور دراز، دور کے ڈھول۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نہایت قریب۔ کعبہ قوسین کا مطلب ہے 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی بہت بہت قریب۔ یہ الفاظ سورہ نجم کی آیت نمبر 9 میں بھی آئے ہیں، جہاں حضرت جبریل کی پہلی مرتبہ اپنی اصلی حالت میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کا ذکر ہے۔ آیت دیکھتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پانچواں سوال ہے بے نیل مرام سے کیا مراد ہے؟ بغیر کسی طلب کے، بے وفا، بے ادب، ناکام و نامراد۔ صحیح جواب ہے ناکام و نامراد۔ چھٹا سوال ہے بریڈ دا لائن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ منہ پہ مخالفت کرنا، مذاق اڑانا، بے سر و پا، نا امیدی۔ صحیح جواب ہے آپشن سی بے سر و پا۔ ساتواں سوال ہے ان میں سے کون سا لفظ موضوع ہے؟ حیرانگی، حیرانی، خیرانگی، فرانی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حیرانی۔ حیرانی کا مطلب ہے تعجب، حیرت یا پریشانی وغیرہ۔ حیرانگی بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے، مگر زیادہ تر لغات کے مطابق یہ درست نہیں اور غلط العام ہے۔ اسی طرح ناراضی اور درستی کو بھی ناراضگی اور درستگی لکھنا فصیح نہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کندھی کرنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ ہے، روزمرہ ہے، نہ محاورہ ہے نہ روزمرہ، محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی۔ کندھی کرنے کا مطلب ہے دھلے ہوئے یا رنگے ہوئے کپڑوں کو طے کر کے موگری سے کوٹنا، مارنا پیٹنا یا زد و کوب کرنا۔ سوال نمبر 9 ہے اردو میں بشمول حمزہ حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 36، 37، 38، 39۔ صحیح جواب ہے 37۔ 10واں سوال ہے تھالی کا بینگن اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ 3 میں نہ 13 میں، تکیہ کرنا، غیر مستقل مزاج، تاؤ کھانا۔ صحیح جواب ہے غیر مستقل مزاج۔ تھالی کا بینگن بیسیکلی اس شخص کو کہتے ہیں جو لالچ یا طمع کے باعث ہر ایک کی طرفداری کرنے لگے، یعنی غیر مستقل مزاج۔ 11واں سوال ہے جزو لا نیفق کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ زیادہ مقدار، انتہائی کم مقدار، جو حصہ الگ ہو جائے، جو حصہ الگ نہ کیا جا سکے۔ صحیح جواب ہے جو حصہ الگ نہ کیا جا سکے۔ 12واں سوال ہے 2 جملوں کو ملانے والے الفاظ مثلاً واؤ اور وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟
حروف رب، حروف تام، حروف عطف، حروف جار؟ صحیح جواب ہے حروف عطف۔ 13واں سوال ہے، علامہ اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ کیمبرج، لندن، میونخ، ہائیڈلبرگ؟ صحیح جواب ہے میونخ۔ 14واں سوال ہے، مشہور ٹی وی ڈرامہ اندھیرا اجالا کس ادیب کا ہے؟ یونس جاوید، حسینہ معین، محمد یوسف، امجد اسلام امجد؟ صحیح جواب ہے یونس جاوید۔ آپ 23 اکتوبر 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں رنجش، آوازیں اور آخری شب شامل ہیں۔ آپ کو 14 اگست 2013 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ سوال نمبر 15 ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے؟ اقبال، غالب، میر تقی میر، داغ؟ صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ آپ 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ خدائے سخن کے خطاب سے نوازے گئے۔ آپ کی خودنوشت سوانح کا نام ذکر میر ہے۔ مثنوی دریائے عشق آپ کی مشہور مثنوی ہے۔ آپ کے دیوانوں کی تعداد 6 ہے اور آپ کا مشہور شعر ہے، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ 16واں سوال ہے، تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تاریخی اشارہ، وزن کی غلطی، روشنی کا مینار، عام سی بات؟ صحیح جواب ہے تاریخی اشارہ۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی؟ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ سوال نمبر 17 ہے، لفظ نجم کا مترادف کیا ہے؟ ستارہ، اجالا، بلند، قریب؟ صحیح جواب ہے ستارہ۔ سوال نمبر 18 ہے، محاورہ 3-5 کرنا سے کیا مراد ہے؟ حساب کتاب کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، تکرار کرنا؟ صحیح جواب ہے تکرار کرنا۔ 19واں سوال ہے، قواعد کی روح سے روٹی ووٹی میں ووٹی کیا ہے؟ ابدال، کلمہ، محمل، لفظ خاص؟ صحیح جواب ہے محمل۔ محمل وہ بے معنی لفظ ہے جو استعمال تو ہوتا ہے مگر اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ روٹی ووٹی، پانی وانی، جھوٹ موٹ، ان سب مرکبات میں بعد میں استعمال ہونے والا لفظ محمل ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، اس شعر میں حرف تشبیہ الگ کریں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز، ساری، مستی، کی سی؟ صحیح جواب ہے کی سی۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنیاد پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا، بچہ چاند کی مانند حسین ہے یا عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ پہلی مثال میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں عبداللہ کی بہادری کو شیر کی بہادری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں بچہ اور عبداللہ مشبہ ہوں گے۔ مشبہ بہ، وہ چیز جس کے ساتھ دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں چاند اور شیر مشبہ بہ ہیں۔ حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری جیسی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملوں میں مانند اور کی طرح حرف تشبیہ ہیں۔ وجہ شبہ، وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی جس کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جائے۔ مثلا پہلی مثال میں حسن اور دوسری مثال میں بہادری وجہ شبہ ہیں۔ غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے، غرض تشبیہ کہلاتی ہے۔ پہلی مثال میں خوبصورتی کو اور دوسری مثال میں بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ استعمال کی گئی۔ 21واں سوال ہے،
مولانا حالی ڈیش متعلق نہیں جانتے تھے؟ انگریزی، اردو، ہندی، فارسی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے انگریزی۔ 22واں سوال ہے، سرپٹ دوڑنا کا کیا مطلب ہے؟ چوری کر کے بھاگی، دشمنی میں بھاگی، بہت تیز بھاگنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی بہت تیز بھاگنا۔ 23واں سوال ہے، چہار شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بدھ۔ چہار شنبہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو ہم فارسی زبان میں ہفتے کے باقی دنوں کے نام بھی دیکھتے ہیں۔ ہفتے کو شنبہ کہتے ہیں، اتوار کو یک شنبہ، پیر کو دو شنبہ، منگل کو سہ شنبہ، بدھ کو چہار شنبہ، جمعرات کو پنج شنبہ اور جمعہ کو آدینہ کہا جاتا ہے۔ 24واں سوال ہے، فاختہ اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے؟ بانک لگانا، مزے اڑانا، شور مچانا، تہس نہس کرنا۔ صحیح جواب ہے مزے اڑانا۔ 25واں سوال ہے، دعوت شیراز سے کیا مراد ہے؟ پرتکلف دعوت، سادہ کھانا، بے تکلفی کی دعوت، بی اور سی دونوں۔ صحیح جواب ہے بی اور سی دونوں۔ اس ویڈیو میں ہم اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 5ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ اے، بی، سی، ڈی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ سوال نمبر 2 ہے، پنجابی غالب کے نام سے دیوان غالب کا منظوم پنجابی ترجمہ کرنے والے شاعر کا نام ہے؟ وارث شاہ، استاد دامن، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، اسیر عابد۔ صحیح جواب ہے اسیر عابد۔ منظوم ترجمہ ایسے ترجمے کو کہتے ہیں جس میں ترجمہ کرتے ہوئے عروضی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کے انداز میں ترجمہ کیا جائے۔ اسیر عابد 3 فروری 1936 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو رئیس الترجمین کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف دیوان غالب بلکہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مجموعہ بال جبریل، جبریل اڈاری کے نام سے اور قصیدہ بردہ شریف کا پنجابی میں منظوم ترجمہ کیا۔ نیز قصیدہ بردہ شریف کا اردو منظوم ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجابی کی شہرہ آفاق تصنیف ہیر وارث شاہ کا اردو منظوم ترجمہ کیا۔ منظوم ترجمے کی مثال دیوان غالب اور پنجابی غالب سے دیکھتے ہیں۔ شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اسیر عابد صاحب کا پنجابی ترجمہ ہے، اوکھی گل اے کم کوئی آسان ہوئے، اے بھی سوکھا نہیں ہے بندہ انسان ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، تشبیب کس صنف سخن کا اہم جزو ہے؟ مثنوی، قصیدہ، ڈرامہ، تنقید۔ صحیح جواب ہے قصیدہ۔ قصیدے کا پہلا جز تمہید ہے جسے تشبیب کہتے ہیں۔ یہ شباب سے مشتق ہے جس میں تمہیداً حسن و عشق یا بہاریہ کیفیت یا کوئی اور مضمون باندھا جاتا ہے۔ ابو محمد سحر تشبیب کی یوں وضاحت کرتے ہیں، تشبیب سے وہ اشعار مراد لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ عربی شعراء اس میں عموماً عشقی اشعار قلم بند کرتے تھے۔ اس رعایت سے اس کو تشبیب یا نصیب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ فارسی اور اردو میں تشبیب میں عشقیہ مضامین کی تخصیص نہیں رہی۔ سوال نمبر 5 ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس شعر کے خالق ہیں علامہ محمد اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، ظفر علی خان، احسان دانش۔ صحیح جواب ہے ظفر علی خان۔ سوال نمبر 6 ہے، سونٹ کتنے مصروں پر مشتمل نظم کو کہا جاتا ہے؟ 16، 14، 12، 10۔ صحیح جواب ہے 14۔ سونٹ مغربی شاعری کی ایک قدیم صنف ہے جو 14 مصروں کی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی جذبہ یا خیال 2 بندوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے بند میں 8 اور دوسرے بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے بند میں خیال کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور دوسرے بند میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ کہیں کہیں پہلا بند 12 مصروں پر اور دوسرا بند 2 مصروں پر بھی مشتمل ہوتا ہے، مگر 14 مصروں کی پابندی ضروری ہے۔ اس میں قافیوں کی ترتیب بدلتی رہتی ہے۔ سونٹ کی ایک مثال سکرین پر موجود ہے، ویڈیو روک کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، اردو کے پہلے اخبار کا نام ہے؟ پہلا اخبار، سید الاخبار، دہلی اردو اخبار، جام جہاں نما۔ صحیح جواب ہے جام جہاں نما۔ جام جہاں نما برصغیر پاک و ہند کا اردو کا پہلا اخبار ہے جو 27 مارچ 1822 کو کلکتے سے ہری ہردرت نے جاری کیا۔ سوال نمبر 8 ہے، میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ اس شعر میں قافیے ہیں، میری تیری، پانی کہانی، کہانی سے پانی سے، میری کہانی تیری کہانی۔
صحیح جواب ہے پانی کہانی۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو پر سب سے زیادہ اثرات ہیں عربی زبان کے، ترکی زبان کے، فارسی زبان کے، انگریزی زبان کے؟ صحیح جواب ہے فارسی زبان کے۔ سوال نمبر 10 ہے، کیٹو کہانی منہ وال کعبہ شریف اور سفر شمال کے کس کے سفر نامے ہیں؟ ابن انشا، بیگم اختر ریاض الدین، عطاء الحق قاسمی، مستنصر حسین تارڑ؟ صحیح جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں۔ اب تک 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ آپ کو پاکستان میں مارننگ شوز کا پائنیئر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے 1988 میں پی ٹی وی پر صبح بخیر نامی نشریات شروع کی۔ آپ کے مشہور ناولوں میں پیار کا پہلا شہر، خس و خاشاک زمانے اور بہاؤ شامل ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی، جرمن، عربی، یونانی؟ صحیح جواب ہے انگریزی۔ سوال نمبر 12 ہے، اردو ادب میں ہائیکو کو متعارف کرانے والے ہیں ڈاکٹر محمد امین، محسن بھوپالی، صابر ظفر، صبا لکھنوی؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر محمد امین۔ ہائیکو جاپانی شاعری کی ایک صنف ہے۔ اپنی مقبولیت کی وجہ سے دنیا کی اور زبانوں میں بھی مروج ہوئی۔ عام طور پر یہ 3 سطروں پر مشتمل ہے۔ ایک ہائیکو میں 17 الفاظ ہوتے ہیں، پہلی میں 5، دوسری میں 7 اور تیسری میں بھی 5۔ مثال کے طور پر ارم ایوب کی ایک ہائیکو دیکھتے ہیں، اماوس سے ذرا پہلے وہ پورے چاند کی راتیں بہت بے درد ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، تانیسی ادب سے کیا مراد ہے؟ پرانا ادب، مزاحیہ ادب، ترجمہ شدہ ادب، خواتین سے متعلق ادب؟ صحیح جواب ہے خواتین سے متعلق ادب۔ کچھ جگہوں پر نسائی اور تانیسی ادب کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، مگر دونوں میں بہت باریک سا فرق ہے۔ عورتوں کا لکھا ہوا ادب نسائی ادب کہلاتا ہے، عورتوں کے بارے میں لکھا گیا ادب تانیسی ادب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، اردو محاورہ یاد اللہ ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، خوف خدا ہونا، خدا واسطے کا بیر، جان پہچان ہونا؟ صحیح جواب ہے جان پہچان ہونا۔ سوال نمبر 15 ہے، غالب کو حیوان ظریف کا لقب کس نے دیا؟ بہادر شاہ ظفر نے، مولوی عبدالحق نے، رشید احمد صدیقی نے، مولانا حالی نے؟ صحیح جواب ہے مولانا حالی نے۔ سوال نمبر 16 ہے، ٹامک ٹوئیاں کرنے سے کیا مراد ہے؟ مشکل سے کام کرنا، اٹکل سے کام لینا، بے وقوفی سے کام لینا، اندازے سے کام لینا؟ صحیح جواب ہے اندازے سے کام لینا۔ سوال نمبر 17 ہے، درست جملے کا انتخاب کریں۔ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو گالی مت نکالو، کسی کو گالی مت دو، تینوں میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے کسی کو گالی نہ دو۔ سوال نمبر 18 ہے، ایوان بالا سے کیا مراد ہے؟ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی؟ تینوں میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے سینٹ۔ سینٹ پاکستان کی پارلیمان کا ایوان بالا ہے۔ یہ 2 ایوانی مقننہ کا اعلیٰ حصہ ہے۔ اس میں انتخابات ہر 3 سال کے بعد آدھی تعداد کی نشستوں کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں اور ارکان کی مدت 6 سال تک ہوتی ہے۔ سینٹ کا امیر ملک کے صدر کا قائم مقام ہوتا ہے۔ موجودہ امیر ایوان بالا صادق سنجرانی ہیں، جو 12 مارچ 2018 سے اس عہدے پر ہیں۔ سینٹ کا مقصد تمام صوبوں کو برابری کی نمائندگی دینا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، ناخن سے گوشت علیحدہ نہیں ہوتا سے کیا مراد ہے؟ سچ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، طاقتور کبھی ہار نہیں سکتا، گہرے تعلقات جلد ختم نہیں ہوتے؟ تینوں میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے گہرے تعلقات جلد ختم نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 20 ہے، ایسی واؤ جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے یعنی سائلنٹ ہو کہلاتی ہے؟ واؤ معزولہ، واؤ معدولہ، واؤ مخفی؟ تینوں میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے واؤ معدولہ۔ سوال نمبر 21 ہے، خدائے سخن کس کو کہتے ہیں؟ اسد اللہ خان غالب، ابن انشا، میر تقی میر، میر درد؟ صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 22 ہے، فردوسی کس زبان کے شاعر ہیں؟ عربی، اردو، فارسی، پنجابی؟ صحیح جواب ہے فارسی۔ فردوسی 940 عیسوی میں ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1020 میں ہوئی۔ حکیم ابو القاسم علی توسی معروف با فردوسی 10ویں صدی عیسوی کے نامور اور معروف فارسی شاعر تھے۔ آپ کی مشہور کتاب میں شاہنامہ فردوسی سر فہرست ہے۔ اس کتاب میں 60,000 سے زیادہ اشعار شامل ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، رات رنگین ہوتی جاتی ہے، بات سنگین ہوتی جاتی ہے، اس شعر میں ردیف ہے، رنگین سنگین، ہوتی جاتی
ہوتی جاتی ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ہوتی جاتی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، ڈھول کے اندر پول سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا، راز ظاہر ہونا، مشکل میں ہونا، کسی بات کا پوشیدہ رہنا۔ درست جواب ہے حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا۔ سوال نمبر 25 ہے، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، اردو، ہندی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، عربی۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 6ٹھی ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پچھلی ویڈیو میں ہونے والی غلطی کی نشاندہی اور اصلاح کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو نمبر 5 کے کوسچن نمبر 3 کا جواب غلط تھا، تو اس لیے اسے ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ اردو کے ابتدائی ڈرامے اندر صبا کو لکھا راجہ اندر نے، آغا حشر کاشمیری نے، امانت لکھنوی نے، احسن لکھنوی نے۔ صحیح جواب ہے امانت لکھنوی نے۔ امانت لکھنوی 1815 میں انڈیا کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 3 جنوری 1859 کو ہوئی۔ آپ کا اصل نام سید آغا حسن امانت تھا۔ اندر صبا اردو کا پہلا ڈرامہ اور اوپرا ہے جو 1953 میں پلے کیا گیا۔ اوپرا ایسے ڈرامے کو کہتے ہیں جس میں ڈائلاگ منظوم یعنی اشعار کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا سے کیا مراد ہے؟ عقل مند غریب، عقل مند مالدار، بے وقوف مالدار، کنجوس مالدار۔ صحیح جواب ہے بے وقوف مالدار۔ سوال نمبر 3 ہے، آر کا مترادف ہے؟ شرم، تنہائی، لالچ، عداوت۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، شرم۔ سوال نمبر 4 ہے، ڈرامہ میٹھی چھری کس کی تصنیف ہے؟ عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج، آغا حشر، چراغ حسن حسرت۔ صحیح جواب ہے آغا حشر۔ آغا حشر کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، منظوم اسلامی تاریخ شاہنامہ اسلام کے خالق کون ہیں؟ الطاف حسین حالی، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، حفیظ جلندری۔ صحیح جواب ہے حفیظ جلندری۔ آپ کی پیدائش 14 جنوری 1900 کو برطانوی ہندوستان کے شہر جلندر میں ہوئی اور آپ کی وفات 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ہوئی۔ حفیظ جلندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ شاہنامہ اسلام کے بعد حفیظ جلندری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ آپ نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا اور حکومت پاکستان نے اسے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں نغمہ بار، سوز و ساز، تصویر کشمیر اور بہار کے پھول شامل ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ پاتے ہی بے باک ہو جانا، ہر بات میں اپنا فائدہ سوچنا، بے انصافی کا دور دورہ ہونا، کام بگاڑ دینا۔ صحیح جواب ہے بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ سوال نمبر 7 ہے، لفظ چائے کس زبان سے اردو میں آیا؟ فارسی، ہندی، فرانسیسی، چینی۔ صحیح جواب ہے چینی۔ سوال نمبر 8 ہے، ربائی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا، پہلا، دوسرا اور تیسرا، چاروں مصرے، پہلا اور تیسرا مصرع۔ درست جواب ہے پہلا، دوسرا اور چوتھا۔ سوال نمبر 9 ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دوستوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، خود سے باتیں کرنا، جانوروں سے باتیں کرنا۔ درست جواب ہے آپشن بی، عورتوں سے باتیں کرنا۔ سوال نمبر 10 ہے، شعر میں مستعمل صفت کی نشاندہی کریں۔ کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ حسن تعطیل، صنعت ایہام، استعارہ، مسجع۔ صحیح جواب ہے صنعت ایہام۔ صنعت ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ شاعر عموماً ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں اس کا مقصد معنی بعید کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور تعریف یوں ہو سکتی ہے، کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جو ذو معنی ہو، ایک قریب مفہوم ہو جس کی طرف فوری ذہن منتقل ہو جائے اور دوسرا مفہوم بعید ہو جو غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے، لیکن شاعر کا مقصد مفہوم بعید سے ہوتا ہے۔ صنعت ایہام کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے، زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا، مار چلا مار چلا۔ لفظ مار کے 2 معنی ہیں، معنی قریب ضرب لگانا، مارنا پیٹنا، معنی بعید ہے سانپ، یہاں مراد بھی یہی لی گئی۔ سوال نمبر 11 ہے، اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ میر امن دہلوی، محمد علی طیب، مولوی نذیر احمد، صادق الخیر۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، مولوی نذیر احمد۔ سوال نمبر 12 ہے، مرزا غالب ابتدا میں کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ مرزا، اسد، یکتا، نادر۔ صحیح جواب ہے اسد۔ سوال نمبر 13 ہے،
میر تقی میر کی آپ بیتی کا نام بتائیے۔ ذکر میر، حیات میر، قصہ میر، داستان میر۔ صحیح جواب ہے ذکر میر۔ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف کون سی تھی؟ علم الاقتصاد، علم الاقتصادیات، بانگ درا، ضرب کلیم۔ صحیح جواب ہے علم الاقتصاد۔ سوال نمبر 15 ہے، دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، محمل، لفظ۔ صحیح جواب ہے لفظ۔ سوال نمبر 16 ہے، ایک محبت 100 افسانے کس کی تخلیق ہے؟ بانو قدسیہ، انتظار حسین، اشفاق احمد، بشرا رحمان۔ درست جواب ہے اشفاق احمد۔ آپ 22 اگست 1925 کو خانپور انڈیا میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 7 ستمبر 2004 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، ناول نگار، مترجم اور براڈ کاسٹر تھے۔ ان کا ڈرامہ سیریل ایک محبت 100 افسانے پاکستان ٹیلی ویژن کی لازوال ڈرامہ سیریل ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ پاکستان کی مشہور ناول نگار بانو قدسیہ ہیں۔ سفر در سفر، کھیل کہانی، ایک محبت 100 ڈرامے اور طوطا کہانی ان کی نمایاں تصانیف ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، درج ذیل اشعار میں گرامر کی روح سے کیا پایا جاتا ہے؟ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ استعارہ، تشبیہ، صنعت تضاد، صنعت تجنیس۔ صحیح جواب ہے استعارہ۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجیب یاد نہیں۔ اس شعر میں علم البیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ کنایہ، مجاز مرسل، استعارہ، تشبیہ۔ صحیح جواب ہے استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی عاریتاً مانگنا یا لینا کے ہیں۔ علم اصطلاح میں استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ استعارہ کی بنیاد اگرچہ تشبیہ پر ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک شے کو دوسری شے کی طرح قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارے میں ایک شے کو بینہ دوسری شے قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مصرع دیکھتے ہیں کہ اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اس مصرعے میں شعر کا استعارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لایا گیا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، اردو کی پہلی شاعرہ کسے مانا جاتا ہے؟ مہلکہ چندہ بائی، زیب النساء، رشید النساء، شاہدہ بیگم۔ صحیح جواب ہے مہلکہ چندہ بائی۔ آپ کی پیدائش 7 اپریل 1768 کو اورنگ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 1 اگست 1824 کو انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ہوئی۔ آپ کا نام چندہ بائی تھا اور چندہ ہی تخلص تھا، اور مہلکہ بائی آپ کا خطاب تھا۔ ادب کے کچھ ناقدین کے مطابق اردو میں سب سے پہلے خاکی دکنی کی بیوی نے شعر کہے ہیں، مگر چندہ بائی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں۔ مہلکہ کا دیوان گلزار مہلکہ کے نام سے 1824 میں شائع ہوا، جس میں 39 غزلیں اور 5 قطعات شامل تھے۔ سوال نمبر 20 ہے، برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ 1832، 1834، 1830، 1840۔ صحیح جواب ہے 1832۔ سوال نمبر 21 ہے، ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤں کا کیا مطلب ہے؟ شریف آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، مستقل مزاج انسان ٹک کر نہیں رہتا، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، ترکی تمام ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ غیر ملکی سفر پر روانہ ہونا، بحث ختم کرنا، کوشش ترک کر دینا، بہادری ختم ہونا۔ صحیح جواب ہے بہادری ختم ہونا۔ ترکی تمام ہونا کا مطلب ہے بہادری ختم ہونا یا غرور جاتے رہنا۔ تاریخ میں ترکوں کی بہادری مشہور ہے، اس لیے ترکی کا لفظ بہادری اور دلیری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جو ہی نتیجہ نکلا اس کی ترکی تمام ہو گئی۔ سوال نمبر 23 ہے، ڈیش صحت کے لیے مفید ہے؟ مرابا، مربا، مربع، مارابا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، مربع۔ سوال نمبر 24 ہے، دل بلیوں اچھلنا کے معنی ہیں؟ پریشان ہونا، اداس ہونا، بہت خوش ہونا، شکست دینا۔ درست جواب ہے بہت خوش ہونا۔ سوال نمبر 25 ہے، جملہ مکمل کریں۔ خس کم، جہاں فریب، جہاں پاک، جہاں گریز، جہاں دیدہ۔ صحیح جواب ہے جہاں پاک۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 7ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، جملہ مکمل کریں۔ ہیلے رزق، بہانے کھیلتا، بہانے موت، بہانے پانی، بہانے رزق۔ صحیح جواب ہے بہانے موت۔ سوال نمبر 2 ہے، بغلیں جھانکنا کا کیا معنی ہے؟ ناراض ہونا،
شرمندہ ہونا، خوش ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ درست جواب ہے شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 3 ہے، اداس نسلیں کس کی تصنیف ہے؟ عبداللہ حسین، جیلانی بانو، سجاد ظہیر، انتظار حسین۔ صحیح جواب ہے عبداللہ حسین۔ عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 4 جولائی 2015 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد خان تھا۔ آپ نے اپنے سیمنٹ فیکٹری کے ہم منصب طاہر عبداللہ حسین کے نام کو اپنا قلمی نام منتخب کیا، اور ان کے مطابق اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ محمد خان نام سے پہلے ہی مشہور رائٹر کرنل محمد خان موجود تھے، تو اس لیے انہوں نے نام تبدیل کر لیا۔ آپ نے اداس نسلیں کا ترجمہ دا ویری جنریشنز کے نام سے کیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں باغ، نادر لوگ اور دا افغان گرل شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کس شہر میں ملا؟ کراچی، ممبئی، علی گڑھ، لاہور۔ درست جواب ہے لاہور۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ اقبال کی موت کے بعد چھپنے والا شاعری کا دیوان کون سا ہے؟ ارمغان حجاز، ضرب کلیم، پیام مشرق، زبور عجم۔ درست جواب ہے ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ میں مذکور مسجد کون سے ملک میں واقع ہے؟ کرغزستان، ترکیہ، اسپین، بوسنیا۔ صحیح جواب ہے اسپین۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر 8ویں صدی میں عبد الرحمن اول الداخل نے کی۔ مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ 1931 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 800 سال بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی اور نماز پڑھی۔ سوال نمبر 7 ہے، کھیر پکائی جتن سے ڈیش دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ پردہ، دودھ، چرخہ، چولہا۔ صحیح جواب ہے چرخہ۔ سوال نمبر 8 ہے، ٹوٹ بٹوٹ کا کردار کس ادیب نے تخلیق کیا؟ صوفی تبسم، مختار مسعود، پطرس بخاری، جمیل الدین عالمی۔ صحیح جواب ہے صوفی تبسم۔ آپ کی پیدائش 4 اگست 1899 کو امرتسر انڈیا میں ہوئی اور آپ کی وفات 7 فروری 1978 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں انجمن، جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ، کہاوتیں اور پہیلیاں، سنو گپ شپ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ سوال نمبر 9 ہے، ابو تمام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لقب، کنیت، خطاب، تخلص۔ صحیح جواب ہے کنیت۔ ماں، باپ، دادا، بیٹا، بیٹی وغیرہ کی طرف نام منسوب کرنے کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم بھی کہتے ہیں۔ مزید مثالیں دیکھیے، ابن الحشم، ابو ہریرہ، ام ہانی وغیرہ۔ سوال نمبر 10 ہے، ہارٹ اٹیک کس مشہور شاعر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، مصطفیٰ زیدی، احمد فراز، نون میم راشد۔ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 11 ہے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ غالب، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مومن خان مومن۔ صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 12 ہے، بقدر اشک بلبل سے کیا مراد ہے؟ ندامت کے آنسو، خوشی کے آنسو، عاشق کی گریہ وزاری، کسی چیز کی خفیف مقدار۔ درست جواب ہے کسی چیز کی خفیف مقدار۔ بقدر اشک بلبل کا مطلب ہوگا بلبل کے آنسو کی مقدار جتنا، یعنی بہت ہی کم۔ سوال نمبر 13 ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ خواجہ میر درد، غالب، مومن خان مومن، میر تقی میر۔ صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ سوال نمبر 14 ہے، کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بچپن کا حال سنانا، صحیح صحیح بیان کرنا، چٹھی پڑھ کر سنانا، ما حاصل بیان کرنا۔ صحیح جواب ہے صحیح صحیح بیان کرنا۔ کچا چٹھا بیان کرنے کے دوسرے معنی ہیں تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دینا، سب کچھ کہہ دینا، ڈھکا چھپا بیان کر دینا۔ سوال نمبر 15 ہے، آتے، جاتے، لکھے، پڑھے گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ فعل امر، فعل نہیں، فعل مضارع، فعل متعدی۔ صحیح جواب ہے فعل مضارع۔ جس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔
مثلاً وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ کھانا کھائیں ہمیں خوشی حاصل ہو۔ اوپر کے جملوں میں کرے، جاؤں، کھائیں اور حاصل ہو ایسے فعل ہیں جن میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، پاک کا متضاد کیا ہے؟ ناپاک نہ ہونا، شرک، ناپاک، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے ناپاک۔ سوال نمبر 17 ہے، آ بیل مجھے مار گرامر کی روح سے کیا ہے؟ ضرب المثل، محاورہ، دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے ضرب المثل۔ سوال نمبر 18 ہے، جانگلوس کس کی تحریر ہے؟ شوکت صدیقی، رضیہ، بانو قدسیہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے شوکت صدیقی۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 16 دسمبر 2006 میں کراچی میں ہوئی۔ آپ کے کالم طبقاتی جدوجہد اور بنیاد پرستی کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہو چکے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں خدا کی بستی، جانگلوس، چار دیواری، تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا اور راتوں کا شہر شامل ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، فیض احمد فیض کا آبائی شہر کون سا ہے؟ سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی۔ صحیح جواب ہے سیالکوٹ۔ سوال نمبر 20 ہے، آب و دانہ اٹھنا درج ذیل محاورے کا کیا مطلب ہے؟ رزق میں تنگی، مر جانا، پانی کی کمی ہونا، کہیں کا نہ رہنا۔ صحیح جواب ہے مر جانا۔ بعض جگہوں پر اس محاورے کو دانہ پانی اٹھنا بھی لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، انگریز سرکار نے اردو کی تدریس کے لیے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا تھا؟ لکھنؤ، دلی، آگرہ، کلکتہ۔ صحیح جواب ہے کلکتہ۔ سوال نمبر 22 ہے، چٹاتا ڈیش شمشیر کو؟ سرما، دھول، زنگ، نمک۔ صحیح جواب ہے دھول۔ سوال نمبر 23 ہے، نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم و ترتیب کرنا، تصویر کشی کرنا، ہرن کی چینخ، رائے بیان کرنا۔ درست جواب ہے تنظیم و ترتیب کرنا۔ سوال نمبر 24 ہے، لفظ گال کا مترادف بیان کریں۔ ماتھا، رخسار، چہرہ، نین۔ درست جواب ہے رخسار۔ سوال نمبر 25 ہے، ایڈیم پروز اینڈ کونز کا درست مطلب کا انتخاب کریں۔ عام لوگ، کھوٹے سکے، مشینی زندگی، موافق اور خلاف باتیں۔ درست جواب ہے موافق اور خلاف باتیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو ایم سی کیوز کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کا 8واں پارٹ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، متمول کا مطلب ہے عزت دار، مشہور، دولت مند، عہدیدار۔ درست جواب ہے دولت مند۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے ضرب المثل کون سی ہے؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، عید کا چاند ہونا، بوڑھی گھوڑی لال لگام، پانی میں آگ لگانا۔ درست جواب ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ سوال نمبر 3 ہے، ترکی بترکی جواب دینا کیا ہے؟ محاورہ، ضرب المثل، کہاوت، روزمرہ۔ صحیح جواب ہے محاورہ۔ سوال نمبر 4 ہے، اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا ناول کون سا ہے؟ ابن الوقت، تلوار ٹوٹ گئی، مرات العروس، طوفان نوح۔ صحیح جواب ہے مرات العروس۔ سوال نمبر 5 ہے، علی پور کا ایلی کس کی خود نوشت یا سوانح عمری ہے؟ سر سید احمد خان، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، جوش ملی آبادی۔ درست جواب ہے ممتاز مفتی۔ آپ کی پیدائش 11 ستمبر 1905 کو انڈیا کے شہر بٹالہ میں ہوئی اور آپ کی وفات 27 اکتوبر 1995 کو اسلام آباد میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام مفتی ممتاز حسین تھا۔ آپ اشفاق احمد کے قریبی دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 1986 میں آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منشی پریم چند ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں جھکی جھکی آنکھیں، ہند یاترا، اوکھے لوگ، انکہی، روغنی پتلے، سمے کا بندھن اور علی پور کا ایلی شامل ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، عقل کے ناخن لینا سے کیا مراد ہے؟ ہوش میں آنا، بے وقوفی دکھانا، سر پر ہاتھ مارنا، مصنوعی ناخن لگوانا۔ درست جواب ہے ہوش میں آنا۔ سوال نمبر 7 ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا سے کیا مراد ہے؟ تیز تیز باتیں کرنا، خیالوں میں گم رہنا، جلدی کرنا، ڈینگے مارنا۔ صحیح جواب ہے جلدی کرنا۔ سوال نمبر 8 ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا سے کیا مراد ہے؟ خواہ تنقید کرنا، بے جا عذر کرنا، غیر اخلاقی حرکت کرنا، ناچ میں مہارت نہ ہونا۔ درست جواب ہے بے جا عذر کرنا۔ سوال نمبر 9 ہے، مشہور ناول راجہ گدھ کے ناول نگار کا نام بتائیں۔ بانو قدسیہ، عصمت چغتائی، سعادت حسین منٹو، قرۃ العین حیدر۔
درست جواب ہے بانو قدسیہ۔ بانو آپا 28 نومبر 1928 کو فیروز پور میں پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات 4 فروری 2017 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کے شریک حیات اردو کے مشہور لکھاری اشفاق احمد ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے 1983 میں ستارہ امتیاز اور 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں آدھی بات، امر بیل، بازگشت، دوسرا قدم اور راجہ گدھ شامل ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، فروغ گزاشت کرنا کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ نظر انداز کرنا، ماضی میں کھو جانا، برا بھلا کہنا، گھبرا جانا۔ درست جواب ہے نظر انداز کرنا۔ سوال نمبر 11 ہے، رات دن کرنا کا کیا معنی ہے؟ سخت محنت کرنا، رات کو گھر میں زیادہ روشنی رکھنا، دن کو سوتے رہنا، جھوٹ بولنا۔ درست جواب ہے سخت محنت کرنا۔ سوال نمبر 12 ہے، حجت تمام کرنا کے کیا معنی ہے؟ دلیل نہ دینا، زیادہ باتیں کرنا، اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا، گڑبڑ پیدا کرنا۔ صحیح جواب ہے اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا۔ سوال نمبر 13 ہے، آب ہونا کے کیا معنی ہے؟ پسینہ میں شرابور ہونا، شرمندہ ہونا، پانی میں ڈوب جانا، غصے میں آنا۔ درست جواب ہے شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 14 ہے، جاوید نامہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال، انعام اللہ جاوید، مجید امجد، مرزا دبیر۔ صحیح جواب ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 15 ہے، آئین اکبری کس نے لکھی؟ مرزا غالب، جلال الدین اکبر، سر سید احمد خان، فیض احمد فیض۔ درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ آپ کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ انڈیا میں ہوئی۔ آپ کو دو قومی نظریہ کے خالق تصور کیا جاتا ہے جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد آپ نے مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کے لیے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ 1888 میں آپ کو سر کا خطاب ملا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں آثار الصنادیر اور خطبات احمدیہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، تذبذب کا مطلب ہے؟ سوچ بچار، پریشانی، غصہ، حیرت۔ درست جواب ہے سوچ بچار۔ سوال نمبر 17 ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ بال جبریل، ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز۔ درست جواب ہے بانگ درا۔ سوال نمبر 18 ہے، فسانہ مبتلا کس ادیب کا ناول ہے؟ رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، ڈپٹی نذیر احمد، غلام عباس۔ درست جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 19 ہے، درج ذیل شعر کس کا ہے؟ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا۔ علامہ اقبال، میر درد، مرزا غالب، میر تقی میر۔ درست جواب ہے مرزا غالب۔ سوال نمبر 20 ہے، درج ذیل تصانیف میں سے کون سی قرۃ العین حیدر کی تحریر کردہ ہے؟ آگ کا دریا، آنگن، خدا کی بستی، راجہ گدھ۔ درست جواب ہے آگ کا دریا۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ہوئی۔ آپ کے والد سجاد حیدر یلدنم اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو 11 برس کی عمر سے ہی اردو ادب کی ورجینیا وولف کہا جاتا تھا۔ 1967 میں آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ آپ کو بھارت کے تیسرے بڑے سول ایوارڈ پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، اگلے جنم موہے بٹیا ہی کی جو، چاندنی بیگم اور کار جہاں دراز شامل ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، درج ذیل میں سے کون سی نظم علامہ اقبال نے 1938 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں پڑھی تھی؟ شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، خضر راہ۔ درست جواب ہے طلوع اسلام۔ سوال نمبر 22 ہے، برسر پرخاش کی ترکیب کا اردو میں کیا مفہوم ہے؟ بے سروپا، لڑائی پر آمادہ، رند و پارسا، خاموش تماشائی۔ درست جواب ہے لڑائی پر آمادہ۔ سوال نمبر 23 ہے، سراج کے کیا معنی ہیں؟ چراغ، نا امیدی، دھواں، روشنی۔ درست جواب ہے چراغ۔ سوال نمبر 24 ہے، قواعد کی اس شاخ کو کیا کہتے ہیں جس میں لفظ اور اس کی ساخت پر بحث کی جاتی ہے؟ نحو، صرف، مرکب، قواعد۔ درست جواب ہے صرف۔ علم صرف میں صرف عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز کو بدلنا یا ہیر پھیر کرنا ہے۔ لغوی معنوں میں صرف ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس میں لفظ کی مختلف حالتوں اور صورتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
اس مطالعے میں الفاظ کی تشکیل، اقسام اور اس میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کا ذکر شامل ہے۔ الفاظ کے باہمی تعلقات اور الفاظ کی تشکیل کے مراحل کی شناخت بھی علم صرف کے دائرۂ کار میں شامل ہے، اور علم صرف کے ماہرین کو صرفی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 9th ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اتمام حجت کی ترکیب کا مفہوم ہے دلیل پہ دلیل دینا، کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا، ناتمام بحث کرنا، تکرار کرنا۔ درست جواب ہے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ صفر کا متضاد کیا ہے؟ گرم، کبر، افضل، سلم۔ درست جواب ہے کبر۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظ فوج کا جمع کیا ہے؟ فوجیوں، افواج، فوجیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے افواج۔ سوال نمبر 4 ہے، جو نام کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، خطاب، کنیت، لقب۔ درست جواب ہے لقب۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو ادب میں کس شخصیت نے بچوں کے لیے سب سے زیادہ لکھا؟ حالی، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہٰبادی، اسماعیل میرٹھی۔ درست جواب ہے اسماعیل میرٹھی۔ آپ 12 نومبر 1844 کو انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے علاقے میرٹھ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1 نومبر 1917 کو اسلام آباد میں ہوئی۔ مولانا صاحب مرزا غالب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کا مشہور شعر ہے، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ اور آپ کی مشہور نظموں میں ہماری گائے، کچھوا اور خرگوش، چڑیا کے بچے اور صبح کا ترانہ شامل ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور نظم تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے افواہ اڑانا، بے سر و پا بات کرنا، شرارت کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے افواہ اڑانا۔ سوال نمبر 7 ہے، تجاہل عارفانہ کا مطلب ہے نیک لوگوں کی جہالت، جان بوجھ کر انجان بننا، نیک لوگوں کو نظر انداز کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے جان بوجھ کر انجان بننا۔ بد اچھا بدنام برا کا مطلب ہے Bad name is worse than the bad deeds. A bad man quarrels with his tools. He who is bad does bad. None of these. درست جواب ہے Bad name is worse than the bad deeds. سوال نمبر 9 ہے، شاعری میں وہ خصوصیت جس میں دنیا کے ہر پہلو کو سامنے رکھا جائے؟ لافانیت، آفاقیت، ہماگیریت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے ہماگیریت۔ سوال نمبر 10 ہے، اردو کی کون سی تحریک کے بعد اصلاح اردو کی تحریک چلی؟ اہام گوئی، رومانیت، جدیدیت، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے اہام گوئی۔ 1720 میں ولی دکنی کے دیوان کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس دیوان نے ریختہ گویوں کو نیا ولولہ بخشا اور اس طرح ریختہ یعنی اردو کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اہام گوئی بھی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اہام کے بارے میں لیکچر نمبر 6 کے سوال نمبر 10 میں پڑھ چکے ہیں۔ اس تحریک کے رد عمل میں تحریک اصلاح اردو شروع ہوئی، جس میں نمایاں نام مرزا مظہر جانے جانا، سودا، میر تقی میر اور میر درد شامل ہیں۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد اردو سے ہندی اثر کو کم کر کے فارسی کو شامل کرنا تھا۔ ان کے مطابق ہندی کی پہیلیاں اور دوہے اہام گوئی کی وجہ تھے۔ اہام گوئی کی وجوہات اور نقصانات کیا تھے، یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ مناسب وقت نہیں، اس لیے اتنی ڈسکشن کافی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس لفظ کے ہجے درست نہیں؟ مہوش، فرہنگ، مرقع، منفعل۔ درست جواب ہے مہوش۔ مہوش کے درست ہجے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مہوش کا مطلب ہے مثل ماہ، چاند کی مانند یا چاند سی صورت والا۔ سوال نمبر 12 ہے، جوتیاں چٹخانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے نئی جوتی زیب پا کرنا، جوتیاں بغل میں دے لینا، ڈرانا دھمکانا، مارے مارے پھرنا۔ درست جواب ہے مارے مارے پھرنا۔ سوال نمبر 13 ہے، 3 حرف بھیجنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے لعنت بھیجنا، خط و کتابت کرنا، سفر ترک کرنا، قاصد کو روانہ کرنا۔ درست جواب ہے لعنت بھیجنا۔ سوال نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سے درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ میں رمضان میں آؤں گا، میں رمضان کے دوران آؤں گا، میں ماہ رمضان کے مہینے میں آؤں گا، میں دوران رمضان کے مہینے میں آؤں گا۔ درست جواب ہے آپشن اے، میں رمضان میں آؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ باقی جملوں میں کیا غلطی تھی۔ آپشن ڈی میں دوران اور میں دونوں آیا ہے، دونوں میں سے ایک کا استعمال ہونا تھا، اس لیے یہ غلط ہوگا۔ آپشن سی میں ماہ اور مہینے، یہ بھی 2 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہے،
تو اس لیے یہ بھی غلط ہوگا۔ آپشن اے اور آپشن بی دونوں ٹھیک ہیں، مگر دوران کی بجائے میں کا استعمال زیادہ مناسب ہے، اس لیے ہمارا درست جواب آپشن اے ہوگا۔ سوال نمبر 15 ہے، اردو ادب کا سب سے بڑا جاسوسی ناول نگار کون ہے؟ ابن صفی، شوکت صدیقی، مظہر کلیم، صفدر شاہین۔ درست جواب ہے ابن صفی۔ آپ کی پیدائش 26 جولائی 1928 کو الہ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 26 جولائی 1980 کو کراچی میں ہوئی۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ آپ کے تحریراتی کاموں میں جاسوسی دنیا، فریدی حمید سیریز اور عمران سیریز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ افسانے اور طنز و مزاح بھی لکھتے تھے۔ اگست 1955 میں ابن صفی نے خوفناک عمارت کے عنوان سے عمران سیریز کا پہلا ناول لکھا اور علی عمران کے کردار کو راتوں رات مقبولیت حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 16 ہے، When in Rome do as the Romans do کے درست مطلب کا انتخاب کریں۔ روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا ملک ویسا نوکر، جیسا آقا ویسا غلام۔ درست جواب ہے جیسا دیس ویسا بھیس۔ دیکھنے میں تو آپشن اے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مناسب ترجمہ یہی بنتا ہے، مگر محاورے کا ترجمہ محاورہ ہی کیا جائے گا، اس لیے انگلش محاورے کا مفہوم سمجھنے کے بعد اس کا اپنی زبان میں استعمال دیکھیں گے تو اس کا مناسب ترجمہ بنے گا جیسا دیس ویسا بھیس۔ سوال نمبر 17 ہے، سانپ سونگھ جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دہشت میں مبتلا ہونا، خاموشی چھا جانا، زہر پھیل جانا، سانپ کا غائب ہو جانا۔ درست جواب ہے خاموشی چھا جانا۔ سوال نمبر 18 ہے، شیشے میں اتارنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے گرویدہ کر لینا، دشمن بنانا، بے وقوف بنانا، مہمان بنانا۔ درست جواب ہے گرویدہ کر لینا۔ سوال نمبر 19 ہے، خجستہ گام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ مبارک قدم، منحوس قدم، تیز قدم، سست قدم۔ خجستہ کا معنی ہے پاک یا مبارک اور گام کا مطلب قدم ہے، اس لیے درست آنسر بنے گا آپشن اے مبارک قدم۔ سوال نمبر 20 ہے، قاطع برہان کس کی نثری تصنیف ہے؟ میر تقی میر، منشی پریم چند، سر سید احمد خان، مرزا غالب۔ درست جواب ہے مرزا غالب۔ سوال نمبر 21 ہے، یادوں کی بارات کس کی سوانح حیات ہے؟ پروین شاکر، جوش ملی آبادی، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی۔ درست جواب ہے جوش ملی آبادی۔ جوش 5 دسمبر 1898 کو لکھنؤ کے علاقے ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 22 فروری 1982 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام شبیر حسین خان جوش ملی آبادی تھا۔ آپ شاعر انقلاب کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں پیغمبر اسلام، شعلہ و شبنم، یادوں کی بارات اور آواز حق شامل ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، بال بیگا کرنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بال کی کھال اتارنا، قطر بیونت کرنا، فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ درست جواب ہے نقصان پہنچانا۔ سوال نمبر 23 ہے، آفتاب بام ہونا اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا طلوع ہونا، مرنے کے قریب ہونا، سورج کا غروب ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے سورج کا غروب ہونا۔ سوال نمبر 24 ہے، ان میں سے کون سا فقرہ درست ہے؟ آج سارا حساب بے باک ہوگا، آج مکمل حساب بے باک ہوگا، آج سارا حساب کتاب بے باک ہوگا، آج سارا حساب بے باک ہوگا۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، آج سارا حساب بے باک ہوگا۔ آپشن اے اور آپشن ڈی میں کاف کا فرق تھا، مگر دونوں الفاظ کے مختلف معنی ہیں۔ تلفظ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ان کے استعمال میں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ باک یعنی کاف کش والا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خوف، ڈر، اندیشہ، جھجک، پرواہ وغیرہ۔ مثال دیکھتے ہیں، اس بے باک لڑکے نے بڑی جرت سے ہر سوال کا جواب دیا، اور 2 نقطوں والا باک عربی لفظ باقی کی تخفیف ہے، گویا بے باک کا مطلب ہے جس میں کچھ باقی نہ ہو، جیسے ہمارا آپ کا حساب بے باک ہو گیا۔ سوال نمبر 25 ہے، احمد ندیم قاسمی کی پہچان ہے؟ تاریخ نویسی، افسانہ، ناول، داستان گوئی۔ درست جواب ہے افسانہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو MCQs کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 10ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہتھیلی پر ڈیش جمانا، برف، دہی، سرسوں، پٹھو۔ درست جواب ہے سرسوں۔ سوال نمبر 2 ہے، آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر کے درست ترجمے کا انتخاب کیجیے۔ جل بن مچھلی، پوری چھوڑ آدھی سے بھی جائے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آئے تھے نماز بخشوانے روزے گلے پڑ گئے۔ درست جواب ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر
کا ترجمہ بنے گا کہ فرائنگ پین سے نکلا اور آگ میں گر گیا، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ اس کا اردو میں محاورہ ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ سوال نمبر 3 ہے، کون سا جملہ درست ہے؟ آپ بما اہل و عیال تشریف لائیں، آپ ماں اہل و عیال تشریف لائیں، آپ بما اہل عیال تشریف لائیں، آپ ماں اہل عیال تشریف لائیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، آپ ماں اہل و عیال تشریف لائیں۔ اب یہاں چاروں جملوں میں 2 میجر ڈیفرنسز ہیں، ایک بما اور ماں کا اور ایک اہل و عیال اور اہل عیال کا۔ بما اور ماں میں ماں درست ہے اور اہل عیال یا اہل و عیال میں سے اہل و عیال درست ہیں، تو اس لیے ہمارا درست آپشن بی ہوگا، آپ ماں اہل و عیال تشریف لائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، طویل کا متضاد لفظ کیا ہے؟ عرض، عریض، عارض، عارضہ۔ درست جواب ہے عریض۔ طویل کا مطلب ہے لمبائی اور عریض کا مطلب ہے چوڑائی، اسی طرح طول کا متضاد عرض ہوگا، اور آپشن سی عارض جس کا مطلب ہے درخواست گزار، اور آپشن ڈی عارضہ جس کا مطلب ہے بیماری۔ سوال نمبر 5 ہے، بریک اپ کے درست مطلب کا انتخاب کیجیے۔ ٹکڑے کرنا، تقسیم کرنا، علیحدگی، روک دینا۔ درست جواب ہے علیحدگی۔ بریک اپ ایک انگلش ایڈیم ہے جس کا مطلب بنے گا رشتہ ختم کر دینا یا علیحدگی اختیار کر لینا۔ سوال نمبر 6 ہے، شیطان کی آنت ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بھوکا ہونا، شرارتی ہونا، طویل ہونا، ہر وقت سر پر مسلط رہنا۔ درست جواب ہے طویل ہونا۔ سوال نمبر 7 ہے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کے درست ترجمے کا انتخاب کیجیے۔ باپ زندہ تو جگ زندہ، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو سامنے ہے حقیقت ہے، حقیقت نظر آ ہی جاتی ہے۔ درست جواب ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ سوال نمبر 8 ہے، درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے، بی، سی، ڈی۔ درست آنسر ہے آپشن ڈی، یہ روایت بالکل صحیح نہیں۔ چاروں آپشنز میں 2 الفاظ ایسے ہیں جنہیں بدل کر لکھا جا رہا ہے، ایک ہے بالکل اور دوسرا صحیح، تو دونوں کی درست شکل آپشن ڈی میں موجود ہے، یہ روایت بالکل صحیح نہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، بلبل نے آشیاں جو چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بسے یا ہمار رہے۔ اس شعر میں بوم سے کیا مراد ہے؟ مور، گدھا، شاہین، الو۔ درست جواب ہے الو۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ پنکھڑی، نوکری، پہاڑی۔ آپشن اے اس میں مکبر، آپشن بی اس میں تصغیر، آپشن سی اس میں ظرف، آپشن ڈی اس میں مفعول۔ درست جواب ہے آپشن بی اس میں تصغیر۔ سوال نمبر 11 ہے، جملہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، حروفوں کا مجموعہ، وہ فقرہ جس میں فاعل نہ ہو، بامعنی الفاظ کا مجموعہ۔ درست جواب ہے بامعنی الفاظ کا مجموعہ۔ سوال نمبر 12 ہے، خوشبو کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، پروین شاکر، کشور ناہید۔ درست جواب ہے پروین شاکر۔ سوال نمبر 13 ہے، درج ذیل شعر کس کا ہے؟ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، علامہ اقبال، حسرت موہانی۔ درست جواب ہے اسد اللہ غالب۔ سوال نمبر 14 ہے، مشہور ڈرامہ کرتبہ کا قاضی کس کی تصنیف ہے؟ سعادت حسین منٹو، احمد ندیم قاسمی، پطرس بخاری، سید امتیاز علی تاج۔ درست جواب ہے سید امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے کون سا ہجے کے لحاظ سے درست ہے؟ آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی۔ درست جواب ہے آپشن بی۔ سوال نمبر 16 ہے، درج ذیل میں سے کون سا ہجے کے لحاظ سے درست ہے؟ آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی۔ درست جواب ہے آپشن اے۔ سوال نمبر 17 ہے، نشیب کا متضاد ہے؟ بلندی، اونچائی، فراز، چڑھائی۔ درست جواب ہے فراز۔ سوال نمبر 18 ہے، اردو کو سب سے پہلے کہاں سے شاہی احکامات میں رائج کیا گیا؟ لکھنؤ، دکن، دہلی، کلکتہ۔ درست جواب ہے دکن۔ سوال نمبر 19 ہے، ابلیس کی مجلس شورا کس کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض، اکبر آبادی، علامہ اقبال، محمد حسین آزاد۔ درست جواب ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 20 ہے، عبدالحمید عدم کو اردو زبان کا خیام کیوں کہا جاتا ہے؟
مزاح نگاری کی وجہ سے، تاریخ سیرت نگاری کی وجہ سے، المیہ شاعری کی وجہ سے، رباعیات کی وجہ سے؟ درست جواب ہے رباعیات کی وجہ سے۔ آپ 10 اپریل 1910 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 10 مارچ 1981 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ بعنوان خرابات ہے، اس لیے آپ کو شاعر خرابات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا مشہور شعر ہے، بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں خرابات، نگار خانہ اور رم آہو شامل ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، خالق کا متضاد کیا ہے؟ مخلوق، تخلیق، ماہر، کامل؟ درست جواب ہے مخلوق۔ سوال نمبر 22 ہے، اردو کے مشہور شاعر جنہیں راولپنڈی سازش کیس میں جیل جانا پڑا، فیض احمد فیض، الطاف حسین حالی، اختر شیرانی، احمد ندیم قاسمی؟ درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 23 ہے، غنی کی جمع کیا ہے؟ غنون، غنیات، اغنا، اغنیا؟ درست جواب ہے آپشن ڈی اغنیا۔ سوال نمبر 24 ہے، مخمس کے لفظی معنی ہیں 4، 5، 7، 6؟ درست جواب ہے 5۔ مخمس عربی زبان کے لفظ خمس سے نکلا ہے جس کے معنی 5 کے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، ناول دستک نہ دو کس نے لکھا ہے؟ صوبیہ، عفت عاشق، الطاف فاطمہ، عائشہ؟ درست جواب ہے الطاف فاطمہ۔ آپ 10 جون 1927 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات 29 نومبر 2018 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ نے سکوت ڈھاکہ پر ایک ناول چلتا مسافر لکھا جو انہوں نے 10 سال میں مکمل کیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں دستک نہ دو، نشان محفل، دید و دید اور تار عنکبوت شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی دوسری سیریز پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔